بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر قربانی کے جانور میں تھوڑا بہت عیب ہو تو اس کی قربانی مکروہ ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عیب زیادہ ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کے عیب دار ہونے کا جو فقہا نے ضابطہ قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جانور کے جمال اور کمال میں کمی واقع ہو، اس کی رقم میں کمی واقع ہو جائے، اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جائے، وہ چیز جانور میں عیب شمار کی جائے گی اور اس کی وجہ سے پھر قربانی اس جانور کی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا معمولی عیب ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کے جمال و کمال میں کوئی کمی نہیں آتی، حسن و جمال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، تاجرین کے ہاں وہ کمی کسی کمی میں شمار نہیں ہوتی، نقص میں شمار نہیں ہوتی، تو اس طرح کا چھوٹا موٹا عیب یہ جانور کے عیوب میں شمار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہوگی۔ فی زمانہ چونکہ لوگ احکام شرعیت سے ناواقف ہیں، ہمارے بہت سے وہ بھائی جو قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ جانوروں کی خرید و فروخت کرنے کے وقت ان مسائل کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہماری مویشی منڈیوں میں بہت سے تاجرین حضرات وہ کھڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوروں کے اندر عیب پیدا کر دیے ہیں، اپنے جانوروں کو عیب زدہ کیا ہوا ہے۔ اب ان جانوروں کو قربانی کے لیے بیچنا یہ بھی ناجائز اور خریدنے والے کا ان کو خریدنا بھی ناجائز۔ اگر خریدنے والا کوئی ایسا جانور خرید لیتا ہے، وہ لاکھوں روپے خرچ بھی کرتا ہے، اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا آج کل مویشی منڈی میں بہت سے جانور آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کے مالکوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سینگوں کو کاٹا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کاٹا ہے تاکہ جانور دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ انہوں نے جانور کو خوبصورت بنانے کے چکر میں اس جانور کو عیب زدہ کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اس میں ایسا عیب پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ جانور قربانی کے لائق ہی نہیں رہا ہے۔ اس لیے بیچنے والوں پر، خریدنے والوں پر اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ بے عیب جانور کو خریدیں اور بیچنے والے بے عیب جانور کو بیچیں، تاکہ ان کا بیچنا بھی درست ہو اور قربانی کے لیے خریدنے والے کا اس جانور کو خریدنا بھی جائز ہو اور اس کی قربانی بھی شرعاً درست ہو۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔